لکی مروت سے بھائی عبد المجید صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ لکھتے ہیں مفتی صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں سورج کو متحرک اور زمین کو ساکن بتایا گیا ہے، جبکہ سائنس کہتی ہے کہ سورج ساکن اور زمین متحرک ہے۔ اس میں تضاد کیوں اور حقیقت کیا ہے؟ ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ عبد المجید جی میرے محترم بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ ہمارا جب اس بات سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں ان تحقیقات میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا قبر میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ بتائیں زمین گھومتی تھی یا سورج گھومتا تھا؟ اس حوالے سے کوئی سوال ہوگا؟ حشر میں کوئی سوال ہوگا اس حوالے سے؟ جب اس حوالے سے ہم سے کوئی سوال ہونا ہی نہیں تو پھر ان ابحاث میں پڑھنے کی ضرورت کیا؟ بہرحال چونکہ آپ نے سوال لکھا ہے، ہم کچھ نہ کچھ اس کا جواب عرض کرتے ہیں۔ ہم اس کے یہاں مختصر جواب عرض کریں گے، اس کی تفصیلی جواب بھی بعد میں انشاءاللہ عرض کر دیا جائے گا، چونکہ یہ آپ کے علاوہ بھی ہمیں اس طرح کے سوالات موصول ہوتے رہتے ہیں۔ میں یہ بھی یہاں عرض کر دوں کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے سوالات آتے ہیں جن کو ہم کسی مسلط کی غرض سے بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتے، تو ان کو سکپ کر دیا جاتا ہے، ان کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ جو حضرات، جو ہمارے بھائی ہمیں سوال لکھتے ہیں، اگر ان کا جواب کسی وجہ سے کسی مسلط کی بنا پر نہ دیا گیا ہو تو ہم ان سے معذرت کرتے ہیں۔ ہم اس چینل میں مخصوص انداز میں چل رہے ہیں۔ ہم یہاں ایک تو منافرت نہیں پھیلاتے، فرقہ واریت نہیں پھیلاتے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ غیر ضروری مسائل سے بھی اجتناب کیا جائے۔ کوشش یہی ہے کہ جو ضروری مسائل ہیں ان کو ذکر کیا جائے، اور جو عوام میں غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کی تصحیح کی جائے، جو عوام میں غلط طریقے رائج ہو گئے ہیں ان کو درست کیا جائے، بالخصوص جن کا تعلق خاص شریعت کے ساتھ ہے، جن کو لوگ شریعت سے جوڑتے ہیں، جن کو لوگ دین کا حصہ بناتے ہیں حالانکہ وہ دین ہوتا نہیں۔ اس طرح کی اس پلیٹ فارم سے زیادہ وہ باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی کہ ہم صحیح دین، صحیح عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے اور لوگ کیسے چل رہے ہیں، اور یہ بھی کوشش کرتے ہیں کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اس لیے جو بھائی ہمیں سوال بھیجتے ہیں وہ یقیناً پریشان ہوتے ہوں گے کہ ان کا جواب نہیں آتا۔ بعض ہمیں بار بار میسج بھی کرتے ہیں کہ ہمارے سوال کا جواب نہیں آیا، تو ان سے میں پھر دست بستہ درخواست کرتا ہوں کہ ہم مخصوص جوابات یہاں دیتے ہیں، ہر ایک سوال کا جواب ہم نہیں دیتے۔ اس کے لیے آپ اپنے قریب کے علماء سے رابطہ کریں، یا جہاں آپ مطمئن ہوتے ہیں دوسری جگہ رابطہ کریں۔ تو میں اب اس بھائی کے جواب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ دیکھیں، میں پہلے تو عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایسا سوال نہیں ہے کہ ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہو۔ بہرحال اتنا ضرور عرض کر دیتا ہوں کہ حتمی طور پر سائنس بھی ابھی کمپلیٹ نہیں ہو گئی ہے، مکمل نہیں ہو گئی ہے کہ حتمی طور پر سائنس نے یہ لکھ دیا ہو کہ آج کے بعد ہماری تحقیق پوری، ہم اس کے بعد تحقیق نہیں کریں گے، یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ سائنس کی تحقیقات ابھی جاری ہیں، سائنس تحقیقات کر رہی ہے۔ آج جو سائنس کی تحقیق ہے یہ کل کو اور بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا جہاں تضاد نظر آتا ہے وہ تضاد ممکن ہے کہ وقتی ہو، بعد میں ختم ہو جائے۔ یہ تو تھا ایک عارضی جواب۔ بہرحال جو فی الحال اختلاف ہے اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں: زمین متحرک، سورج ساکن، زمین ساکن، سورج متحرک، دونوں متحرک، دونوں ساکن، یہ 4 طرح کی صورتحال بنتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن نے کہیں بھی کسی آیت میں یہ نہیں بتایا، یہ وضاحت نہیں کی، صراحت نہیں کی کہ زمین ساکن ہے، زمین نہیں چل رہی، زمین حرکت نہیں کر رہی، یہ کہیں نہیں بتایا۔ البتہ بعض علماء کرام نے بعض آیات سے استدلال کیا ہے کہ زمین ساکت ہے، زمین حرکت نہیں کر رہی، اور کچھ ان کے عقلی دلائل ہیں کہ اگر زمین حرکت کر رہی ہوتی تو ہم اس پر چل نہ پاتے، اور ہمارے جو مکانات ہیں یہ ٹھہر نہ پاتے، اس میں سکوت نہ ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 1 تو یہ ان کا اپنا استدلال ہے، قرآن نے صراحت اس میں نہیں کی۔ ان کا استدلال ہے، وہ میں ابھی عرض کر دیتا ہوں، آپ خود اس کا فیصلہ کر لیں گے۔ کسی چیز کی حرکت ہونے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں،
ایک یہ کہ وہ چیز جو اس کی چیز کے اوپر جو شے قائم ہے وہ تو ساکت ہو لیکن چیز خود حرکت کر رہی ہو، جیسا کہ ہوائی جہاز، کہ ہوائی جہاز میں جو مسافر بیٹھا ہے وہ اگر پانی کا گلاس بھی رکھ دے، سیٹ کے سائڈ پہ پانی کا گلاس بھی رکھ دے تو وہ گرے گا نہیں، اس میں حرکت بھی اتنی نہیں ہوگی، باوجود اس کے کہ جہاز چل رہا ہے۔ جب جہاز سپیڈ سے چل رہا ہے اس کے باوجود اس کے پانی کے گلاس جو ہے اس کو کوئی اس پر اثر نہیں ہو رہا، تو اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ جہاز ساکن کھڑا ہے۔ اسی طرح زمین اگر پوری حرکت کرے اور ہم زمین کے اوپر ہوں تو ہمیں حرکت محسوس نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ زمین ساکت کھڑی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر اس میں بھنجال ہوتا، حرکت ہوتی، جنبش ہوتی تو پھر ہمیں تکلیف ہوتی، ہمارے مکانات نہ کھڑے ہو سکتے، ہم چل پھر نہ سکتے، پھر یہ تھا، اور ایسا ہے نہیں۔ بعض علماء کرام نے جو استدلال بعض آیات سے کیا ہے، زمین کے بچھانے وغیرہ سے استدلال کیا ہے، تو ان کا استدلال یہ اس اعتبار سے معتبر نہیں کہ یہ ہم آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ دوسری بات، سورج کی تحریک، سورج حرکت کرتا ہے یا نہیں؟ آپ نے کہا کہ سائنس کہتی ہے کہ سورج حرکت نہیں کرتا، جبکہ قرآن میں ہے کہ سورج حرکت کرتا ہے۔ یہ میں وضاحت کر دوں کہ قرآن میں سورج کی حرکت پر بھی صراحت نہیں ہے، البتہ زمین کی نسبت سورج کی حرکت پر جو آیتیں کچھ زیادہ اشارہ کرتی ہیں، جو اجرام فلکی ہیں وہ اپنے تیر رہے ہیں، اس طرح کی آیتیں ہیں، اس طرح کی احادیث بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ سورج جو ہے وہ حرکت کرتا ہے۔ یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ سائنس کا ایک گروہ بھی یہ کہتا ہے سورج بھی اپنے محور کے گرد گھومتا ہے، حرکت کرتا ہے، یہ بھی متحرک ہے، لیکن اس کا جو چکر ہے وہ 22 کروڑ سال میں پورا ہوتا ہے، 22 کروڑ سال میں پورا ہوتا ہے، اس لیے اس کی اس حرکت کو محسوس نہیں کر پاتے، لہذا متحرک ہے لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کر پاتے چونکہ اس کی رفتار بہت ہی سلو ہے اور اس کا جو چکر ہے وہ 22 کروڑ سال میں پورا ہوتا ہے۔ بہرحال سائنس بھی کسی نہ کسی درجے میں سورج کی تحریک کو مانتے ہیں۔ البتہ یہ ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ مسلم شریف میں ایک روایت آتی ہے جس میں سورج کی حرکت کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ بھی ایک دن کی، کہ ایک دن میں سورج حرکت کرتا ہے، وہ عرش کے سائے میں چلا جاتا ہے، پھر سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر دوبارہ اس کو حکم ہوتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر مشرق کی طرف سے نکلتا ہے اور اپنا سفر اسی طرح کرتا ہے۔ ایک دن اس کو حکم ہوگا کہ یہ مغرب کی طرف سے نکلے۔ اس آیت پر اشکال ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب یہی ہے، سب سے بہتر اور سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ ہمیں ان معاملات میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، ہمیں ان معاملات میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ نہ ہی قبر میں ہم سے اس بارے میں پوچھ ہوگی، نہ حشر میں پوچھ ہوگی، بتاؤ زمین گھومتی تھی یا سورج گھومتا تھا، ہم سے یہ بات نہیں پوچھی جائے گی۔ آسان اور سب سے احوط اور احسن طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس معاملے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔